اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آگے چلیں گے سورہ بقرہ میں، اور 245 تک انشاءاللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ آخری چیپٹرز چل رہے ہیں سورہ بقرہ کے۔ اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم آئیں گی، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا رکیں گے اور اس کی تفصیلات کو جانیں گے۔ جیسے کہ ایک طاغوت کا ٹاپک آئے گا اس کے آگے جا کے۔ تو ابھی یہ پھر دوبارہ سے یہاں ہمارے فرینڈز کا قصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا، اور یہ اب یہ سیکنڈ سٹیج آف بنی اسرائیل کی تھی، یہ بیان ہو رہی ہے سورہ بقرہ میں۔ پہلے آپ نے جتنا بنی اسرائیل کے متعلق سورہ بقرہ میں پڑھا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ بنی اسرائیل کی کارستانیاں تھیں۔ اب یہ ایک وقت گزر گیا کافی سارا، اور پہلے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ کی راہ پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے پھر وہی خرمستیاں شروع کر دیں، اور پھر ان پہ اوپر اٹیک ہوا، اور فلسطینیوں نے ان کو، یعنی پیلسٹینینز جو تھے ان کو فلسطی کہا گیا ہے، انہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے۔ تو اس کے بعد کا ایک واقعہ جو ہے وہ اللہ کریم یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو دوبارہ پھر جو ہے نا وہ عروج حاصل ہوا، اور اس میں یہ آیت نمبر 46، الم تری الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا نقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ تو یہ علم تارا الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کا حال موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کر سکیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کر سکیں، لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ تو اب یہاں پر جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے اپنا اپریہنشن ظاہر کیا، کل حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد کے فرض ہو جانے کے بعد تم پھر بھی جہاد نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہم اپنے بیوی بچوں سے دور ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ پھر وہ پیٹ پھیڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا سوائے بہت کم لوگوں میں سے، ان میں سے، اور واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب خوب جانتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے نا جی، یہ کچھ کہتے ہیں کہ نبی کا نام شمائل یا شمون تھا، اور کچھ کہتے ہیں سیمول، یہ 2 الفاظ ہمیں ملتے ہیں تو مختلف روایات میں۔ تو اگر کوئی بھی تصور کر لیا جائے تو یہ جناب سیمول علیہ السلام یا شمون علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے کہ جب ان کو نکال دیا گیا ایک بار پھر فلسطین سے، یعنی یروشلم سے، ارض مقدسہ سے، تو انہوں نے پھر اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ڈسپلن کی مینٹیننس کے لیے ہمارے اوپر ایک حکمران مقرر کر دیں۔ اچھا، یہ اب یہ دیکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو امامت کے چیپٹر میں یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جی معاملات، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کو ہی حکمرانی بھی دی جائے، یا کہ جو امام ہو وہ بھی وہ ضروری ہے کہ وہ حکمران بھی ہو۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خاص طور پر یہ اہتمام کیا گیا، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، امام المرسلین تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی کے حکومت کرنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا،
کیونکہ انہوں نے جو نظام دینا تھا وہ قیامت تک کے لیے قائم رہنا تھا، اور ان کی ذات پاک جو تھی اور ان کی جو عادات شریفہ تھیں، انہوں نے رول ماڈل بننا تھا قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے۔ تو وہاں یہ پیغمبری رسالت اور حکومت کٹھی کی گئی، ادروائز بہت کم موقعوں پہ یہ کٹھی کی گئی، چند ایک موقعوں پہ کٹھی کی گئی، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے کب کٹھی کی گئی۔ یہ کوئی سمجھ لیں تھم رول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کہ جو امام ہو وہ حکمران بھی ہو، یا جو رسول ہو وہ حکمران بھی ہو، نبی ہو وہ حکمران بھی ہو۔ تو یہاں بھی دیکھیے گا کہ وہ قوم نبی سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک مقرر کر دیں حکمران، ایک بادشاہ جو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی نبی کو کہ آپ بادشاہ بن جائیں، وہ نبی سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اس قرآن کی اس میسیج میں بہت بڑی حکمت پنہاں ہے، اور حکمت یہ پنہاں ہے کہ ہر بندے کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ کل یا پرسوں میں اس کے اوپر بات کروں گا، اور انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کو اس پہ کوشش کروں گا کہ انلائٹن کیا جائے کہ امامت اور حکومت جو ہے وہ سیپریٹ کیوں ہوئی اسلام میں، اور اس کے اوپر جو شیعہ سنی تصادم ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو منیمائز کر سکیں۔ اس لیے میں نے اس آیت کو بطور ریفرنس آپ کو کوٹ کیا ہے کہ یہ یہاں رکھیے گا، کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ خود بادشاہ مقرر کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ اسپیشلٹیز، اور حکومت جو ہے وہ ایک اسپیشلٹی کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ مقرر کر دیں تو ہم قتال کریں گے، لیکن پھر جب مقرر کر دیا گیا تو اس کا انہوں نے کیا کیا، یہ اس کا جو ہے نا جی آگے چل کے قصہ آ رہا ہے آیت نمبر 47 میں جی۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین۔ یہ جناب آیت نمبر ہیں جناب 247 اور 248۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ نے بات تو نبی کے ذریعے ہی کرنی تھی، تو اللہ نے نبی کے ذریعے طالوت ان کے قوم کے ایک آرڈنری فرد تھے، لیکن تھے بڑے طاقتور پہلوان ٹائپ اور ذہین بھی تھے۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ وہی جو ان کی پرانی اڑی ہے، انہوں نے وہاں انکار کیا، لیکن اور یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو تو مالی کشادگی، یعنی یہ کوئی بہت امیر کبیر آدمی بھی نہیں ہے۔ یہی جو تھا، یہی کرائیٹیریا مشرکین مکہ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنایا تھا، جبکہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر رسالت آنی ہوتی تو ہم جیسے خوشحال اور امیر قریب انسان پہ آتی، آپ کو اللہ نے کس طرح نبی بنا دیا۔ تو یہی بات بنی اسرائیل نے کی، یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو مالی کشادگی بھی حاصل نہیں، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں جو سردار تھے۔ یہ ملاؤ کی بات ہو رہی ہے۔ ملاؤ کا مطلب ہوتا ہے اہل دربار، جن کو دربار میں عزت دی جاتی ہے، یا چیفز، ٹھیک ہے، ٹرائب کے چیف جو ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر مقرر کیا ہے، چن لیا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اسے تمہارے اوپر چن لیا، علیکم تمہارے اوپر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم میں اور جسمانی قوت میں تم پر برتری دی ہے، تمہارے اوپر رکھا ہے اس کو، بسطۃ برتری دینا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ کشادگی والا ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔
وہ اس کا فضل کرم اس کا بہت وسیع ہے، اور اس کے اپنے معیارات ہیں۔ نبی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اسی کو تمہارے لیے چنا ہے تو تم اس کی بات مان لو۔ اچھا، بہرحال ہوا کیا، اس کے بعد ان کے نبی نے کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے کہ ہم کس طرح مانیں۔ اب دیکھیں یہ ایسی قوم ہے کہ پہلے اس نے خود نبی کو کہا کہ ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں، جب نبی نے بادشاہ مقرر کر دیا تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ یہ ان کا ٹپیکل بیہیویئر ہے، پہلے ایپیسوڈ میں بھی یہی تھے بیہیویئر، ابھی تک یہی بیہیویئر ہے، اور اس کے بعد بھی جب آپ پڑھیں گے تیسرا دور تو اس میں بھی یہی بیہیویئر ہوگا۔ اچھا جی، اب جب نبی نے یہ کہا کہ وقال اللہم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم۔ اچھا، اب ان کے پاس ایک صندوق ٹائپ تابوت تھا جس کو تابوت سکینہ عموماً کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تھے، یہ سمجھ لیں کہ ان کا پورٹیبل موبائل قبلہ تھا۔ تابوت سکینہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے، یہ دیکھیے کہ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ثابت ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے، سکون ہے، ٹھیک ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اب یہ ان کے نبی نے انہیں کہہ دیا کہ تابوت سکینہ فرشتے اٹھا کے لائیں گے، اور تابوت سکینہ کے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیے، ان یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم و تابوت فیہ سکینۃ، جس میں سکینہ ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے کی باقیات موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد یہاں دو چیزیں ہیں جی، ایک تو اللہ کریم نے اس تابوت کے انگریڈینٹس بتائے ہیں کہ اس میں سکینہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہیں۔ اچھا، اس سے سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ بات کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کی باقیات جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بابرکت ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ اٹھا جن کا رائز جو ہے وہ نجد سے ہوا، اور انہوں نے اس ساری چیز کو بدعت اور شرک کہنا شروع کر دیا بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور انہوں نے ہماری بہت ساری نشانیاں یا ضائع کر دیں یا ان کے اوپر پابندی لگا کے چھپایا ہوا ہے۔ ادروائز جو بھی باقیات بچتی ہیں پیغمبران کی، وہ ان کی امتوں کے لیے اور رہتی انسانیت کے لیے برکت کا اور شفا کا اور سکینہ کا موجب بنتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کالا جبہ جو تھا، اس کے اوپر سنہری تلے کی کڑھائی ہوئی تھی، وہ ام سلمہ کے پاس موجود تھا، اور جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور جب کوئی بیمار شخص ہمارے ہاں آتا تو ہم اس کو پانی میں بھگو کے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبہ مبارکہ کو پانی میں بھگو کے اس مریض کو پلا دیتے وہ دون، تو اس کو شفا نصیب ہو جاتی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہمیں منہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ انہیں پانی میں اس طرح پھیرا جاتا تھا اور پھر پیشنٹ کو پلایا جاتا تھا تو مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ باقیات پیغمبر، یہ دیکھیں، یہ اللہ یہاں انڈورس کر رہا ہے کہ جو وہ تابوت ہے اس میں تمہارے لیے سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقیات آل موسیٰ اور آل ہارون ہیں۔ اگر موسیٰ اور ہارون کی باقیات باعث برکت اور باعث سکینہ ہو سکتی ہیں، باعث موجب فتح ہو سکتی ہیں بنی اسرائیل کے لیے، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقیات جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتی باعث برکت، باعث فتح اور باعث فائدہ
ان کی اس امت کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کو تھوڑی سی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ یہ اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک باقیات کی تعظیم کرنے کو تو یہ شرک اور بدعت کہہ دیتے ہیں، لیکن خود یہ دنیا کے سب سے بڑے شرک یعنی طاغوت کو سجدہ کیے بیٹھے ہیں، اور ملوکیت بے شک دنیا کا سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو یہ اکثر آپ کو مسجد نبوی شریف میں یہ باتیں کرتے ہوئے دھکے دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ اور وہاں ایک دفعہ ہم کھڑے تھے تو بالکل روضہ رسول سے باہر سلام کر کے باہر نکل کے دروازے پہ کھڑے تھے، 10-12 بندے تھے، تو انہوں نے سرکار کے روضہ کی طرف جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے تو دعا کرنی شروع کر دی کچھ لوگوں نے۔ تو وہ ایک بندہ آیا، اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیے، ٹھیک ہے، اور میں نے اسے کہا کہ یار تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تم اس روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے اس رسول کو گواہ بنا کر کہو کہ کیا ملوکیت جس میں تم جی رہے ہو، میں نے انگلش میں اسے بتایا کہ یہ جو ہے یہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اچھا، تو چپ کر کے نا وہاں سے نیوا ہو گیا تو چلا گیا۔ تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہے اور اس کے پیچھے ان کی ایک ہسٹری ہے، اس میں پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن جہاں کہیں کبھی آپ کو تبرکات رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ان کی تعظیم کریں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یقین کریں اس کائنات کی سب سے بابرکت اس روئے زمین پر اب جو چیز ہے وہ وہی ہے جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے یا جسم مبارک نے ٹچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کائنات کی سب سے معتبر، سب سے مقدس چیز ہے، اور وہی دعاؤں کا جو ہے نا وسیلے کا موجب ہے۔ اور کہیں اگر آپ کو ملے، مثلا بادشاہی مسجد میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں میں نے پوچھا بھی تھا، اور محکمہ اوقاف پنجاب تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی سرٹیفکیشن ہے، یہ جینون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس سموع مبارکہ ہوتے ہیں، ان کی زیارت کریں، ان کی تعظیم کریں۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے اگر موسیٰ اور ہارون کی باقیات باعث برکت اور باعث سکینہ اور باعث فتح ہو سکتی ہیں، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ تو یہ تابوت سکینہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں اسرائیلی روایات نے، یہ کعب بن احبار نے اور وہب بن منبہ نے ہماری روایات میں شامل کر دیں، حتیٰ کہ قرآن اب سب سے پہلے تو انہوں نے یہ روایت شامل کی کہ جی تابوت سکینہ میں جو سکینہ ہے وہ کبھی لکھا جی 2 پروں والا عقاب تھا، کبھی لکھا گائے کا منہ تھا، کبھی لکھا انسان کا منہ تھا، اور اس میں سے آواز نکلتی تھی، جب آواز نکلتی تھی تو اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ یہ سب کنکاکٹڈ سٹوری ہیں۔ سکینہ دیکھیں ایک غیر مرئی، ایک نہ نظر آنے والی ایک ایسی بلیسنگ ہے اللہ کی، جو جب نازل کی جاتی ہے تو انسان دنیا و مافیا کے تمام غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اس کا دل جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ متعدد دفعہ ایسا ہوا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بھی کئی دفعہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر سکینہ نازل کیا۔ غزوہ بدر میں بھی فرمایا کہ تم پر سکینہ نازل کیا، غزوہ احد میں بھی فرمایا کہ تم پر سکینہ نازل کیا۔ اب یہ کہنا کہ بکرے کا سر ہے یا ایک عقاب کے 2 سر ہیں یا منہ بنا ہوا ہے، لائک وائز یہ سب سٹوریز ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور ڈیلیبریٹلی یہ اسرائیلی روایات مسلم کتابوں میں شامل کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ تابوت جو تھا، کہ جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ تابوت ان سے گم ہو گیا تھا، پتہ نہیں فلسطینی لے گئے تھے یا اللہ نے اٹھا لیا تھا، واللہ عالم، لیکن ان سے مس ہو گیا تھا، اور یہ بڑا مس کرتے تھے کیونکہ اس تابوت کو آگے رکھ کے یہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ جہاں کہیں ان کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہ اس تابوت کو آگے رکھ لیتے تھے، اور وہی تابوت ان کا قبلہ مانا جاتا تھا۔ اچھا، جب یہ کھو گیا تو یہ بڑے فرسٹریٹ ہوئے اس کے اوپر، اور پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو میں
طالوت کو حکمران مقرر کر رہا ہوں، اس کی نشانی کے طور پر اللہ نے کہا کہ فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے تمہارے پاس۔ انہوں نے اس کے پیچھے بھی ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنا دی کہ فلسطین اس کو چھین کے لے گئے اور ان کی بستیوں میں عذاب آ گیا، طاعون پھیل گیا، لوگوں نے انہیں کہا کہ اس جو تابوت سکینہ اس سے نجات حاصل کرو، تو انہوں نے اس کو 2 بیلوں یا 2 گایوں کے اوپر لاد کے تو ان کو ہانک دیا، اور وہ گائے وہ بیلیں جو ہیں وہ چلتی ہوئی جناب سیدھا ایک سڑک پہ چلتی ہوئی سیدھا وہاں آ گئیں جہاں طالوت کا لشکر جو ہے وہ براجمان تھا۔ اس کو بہت سارے ہمارے مسلم مورخین و مفسرین نے بھی اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیے کہ جناب دیکھیں جب 2 بیل خود بخود ہی چل کے لے کے آ گئے تو وہ فرشتے ہی ان کو ہانک رہے تھے۔ بالکل قطعی طور پہ غلط بات ہے۔ قرآن اس کے اوپر بڑا واضح ہے کہ تحملہ الملائکۃ، اسے ملائکہ اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بالکل کوئی بیلوں بھولوں والی کوئی سٹوری نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں چونکہ بیل اور گائے کی محبت جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے، اس لیے یہ اپنے ہر ریچول کے پیچھے گائے اور بیل کو لے آتے ہیں۔ وہ جو بچھڑا انہوں نے بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کی محبت آج تک ان کے دل میں پناہ گزین ہے، اور یہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو فرشتے اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ قرآن کا واضح کنسیپٹ ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی سٹوری اگر آپ پڑھیں تو یہ کنکاکٹڈ ہے اور قرآن کے خلاف ہے، چاہے اس کا راوی کوئی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، سکینہ ایک غیر مرئی انویزیبل فورس ہے، جب وہ نازل کی جاتی ہے اپنے رب کی طرف سے تو ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا و مافیا کے غموں سے نجات دے دیتی ہے، اور انسان کا قلب، انسان کا مائنڈ، انسان کا جسم انتہائی پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ جناب ہم نے 248 تک پڑھ لیا۔ یہ ابھی جو ہیں ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا فرشتے یہ تابوت سکینہ اٹھا لے آئیں گے۔ اس سے فردر کوئی تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ پھر ہم اگلی میں کریں گے، اور اس سے اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ ہم دوسرا سپارہ بھی جو ہے وہ پورا ختم کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔